ناظرین، امریکہ میں ایک نیا پولیٹیکل سٹارم آ رہا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نیو یارک میں میئر زہران ممدانی نے ایک تاریخ رقم کی۔ وہ ایک مسلمان میئر ہیں، نوجوان ہیں، ینگ ہیں۔ اب اسی طرح کی ایک ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے مشیگن میں۔ مشیگن میں ایک مصری تارک وطن کا بیٹا جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے، مسلمان ہے، اینٹی اسرائیل ہے، اس نے ڈیموکریٹس کے پرائمری میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت بھی وہ پول میں سب سے آگے ہیں، اور ان کے جو ریلیز ہیں ان میں عوام بے تحاشا جوش سے شرکت کر رہی ہے، اور وہ اس وقت پولز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ سیٹ یقینی جیت جائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ مشیگن سے، پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، مسلمان ہیں، اینٹی اسرائیل ہیں۔ ان کا نام ہے عبدل السید، اور وہ کھل کر اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ اسرائیل کے ٹینک اور بم کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ مشیگن کے ہیلتھ کیئر پہ خرچ ہونا چاہیے، لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونا چاہیے، ہمیں ایک فارن اسٹیٹ کو نہیں پالنا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے امریکہ میں بدلتے ہوئے ان سیاسی رجحانات کی۔ میرا نام احسن رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عبدل السید کون ہے۔ عبدل السید مشیگن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو ہیں انہوں نے مصر سے مائیگریٹ کیا تھا، ایجپٹ سے، اور انہوں نے ساری جو تعلیم ہے وہ ادھر ہی حاصل کی۔ وہ بائی پروفیشن ہی ایز میڈیکل ڈاکٹر۔ انہوں نے یونیورسٹی آف مشیگن سے تعلیم حاصل کی، روڈ اسکالرشپ پہ آکسفورڈ گئے، کولمبیا یونیورسٹی سے میڈیکل کی ڈگری لی، اور وہ ڈیٹرائٹ کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بھی ہیڈ رہے۔ ان کی جو ایک بڑی لینڈ مارک اچیومنٹ کہی جاتی ہے کہ وہ وین کاؤنٹی کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جب ہیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے $3 ملین کا جو میڈیکل لون ہوتا ہے لوگوں کا وہ معاف کرایا۔ انہوں نے سکولوں سے جو سیسا ہوتا ہے اس کی آلودگی ختم کروائی۔ وہ 2018 میں مشیگن کے جو گورنر کی پرائمری میں شامل ہوئے تھے، لیکن وہ پرائمری میں ہار گئے، لیکن اب وہ 2026 میں مشیگن سے سینٹ کی سیٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور یہ آگے جو 4 اگست کو ان کا مقابلہ جو ہے نا ڈیموکریٹ پرائمری میں ان کا جو مقابلہ ہے وہ کانگریس ویمن جو اس وقت موجودہ وہ ہیں ہیلی اسٹیون سے ہے، وہ جو کہ سٹانچ پرو اسرائیل سپورٹر ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جی یہ جو آج کل لبرل اور پروگریسو پولیٹکس ہو رہی ہے اس کے وہ عبدل السید بہت سخت سپورٹر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کارپوریٹ جو منی ہے اس سے آزاد امیدوار کہتے ہیں جی میں نے کسی کارپوریٹ سیگمنٹ سے کوئی سپورٹ نہیں لی، کوئی ڈونیشن نہیں لیا، اور وہ ان کا جو سلوگنز ہیں، جو مینیفیسٹو ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ میڈیکیئر فار آل کے حامی ہیں، رچ شوڈ بی ٹیکسڈ اس کے حامی ہیں، اور ICE کے آئس جو ہے اس کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو برنی سینڈر، الیگزینڈریا اوکاسیو کوٹرز، الہان عمر، راشدہ تلیب جیسے جو بڑے ترقی پسند رہنما ہیں وہ بھی ان کی کمپین میں آ رہے ہیں۔ حالیہ جتنے سروے ہو رہے ہیں ان میں سب سے وہ اپنے جتنے ان کے کمپیٹیٹرز ہیں، رائیولز ہیں، ان میں سب سے وہ آگے ہیں، اور حالانکہ ان کی جو امیڈیٹ رائیول ہیں سٹیونز ان کو بڑے بڑے کارپوریٹ کمپنی اور جو اسرائیلی وہ لابی ہے AIPAC اس کی بھی مالی مدد حاصل ہے۔ زہران ممدانی اس کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس کی کسی کمپین میں نہیں آئے۔ اب ان کا اگر موازنہ کیا جائے زہران ممدانی سے، تو زہران ممدانی جو ہے نا وہ
نیو یارک میں وہ میئر کا الیکشن جیتے اور اپنی اس جیت کی وجہ سے وہ پورے ورلڈ میڈیا کی خبروں میں چھائے رہے۔ ان دونوں لیڈرز کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں کافی ساری کامنالٹیز ہیں کہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں تارکین وطن ہیں اور دونوں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہیں، دونوں نوجوان ہیں، دونوں کے جو فیس ہیں وہ بہت برائٹ ہیں۔ زہران ممدانی کی جو مسکراہٹ ہے وہ دلکش ہے، ان کی جو سنجیدگی ہے سید عبدالسید کی وہ بہت دلکش ہے۔ دونوں نے اپنی روایتی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوامی حمایت کی بنیاد پر الیکشن لڑا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو جو آرگومنٹس ہیں وہ پبلک میں بہت مقبول ہو رہے ہیں۔ دونوں میں ایک خاص بات ہے کہ دونوں نے کارپوریٹ فنڈنگ کو ریجیکٹ کیا ہے، جبکہ لوگوں کی جو پبلک سپورٹ ہے $1 $5 جو ڈونیشن ہے اس کے اوپر انہوں نے انحصار کیا ہے۔ خود عبدالسید کہتے ہیں کہ جی ممدانی کی جو جیت ہے اس نے انہیں اصل میں انسپائر کیا اور ان کو سہارا دیا کہ بھئی امریکہ میں پبلک سپورٹ کی بنیاد پر الیکشن جیتنا ممکن ہے، اور جو فیوچرسٹک اپروچ ہے وہ اس بنیاد پر چلائی جا سکتی ہے۔ اب فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ ممدانی جو ہے وہ ہمارے ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ سے، انڈین اوریجن سے ہے، جبکہ السید کا تعلق جو ہے نا وہ عرب افریقن اس سے ہے، ایجپٹ سے ہے۔ ایک جو ہے وہ ایک شہر کا لیڈ کر رہا ہے، ممدانی کی ہم بات کر رہے ہیں، جبکہ دوسرا وفاقی سینٹ کی سیٹ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں جو ہے ممدانی اور عبدالسید دونوں کو میڈیا کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ روزانہ عبدالسید کسی مین سٹریم چینل پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اسرائیل کی ایگزسٹنس کے حامی ہیں، کیا اسرائیل کو رائٹ آف ایگزسٹ ہے، کیا آپ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور اس طرح کے وہ ان کو ایسے ٹرکی کویشچن میں ان سے کچھ نہ کچھ اگلوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی میشیگن میں جو ہے نا بہت ہی ساؤتھ ایشین لوگ بہت زیادہ ہیں، مسلم کمیونٹی بہت زیادہ ہے، تو خاص کر یہ جو ڈیٹرائٹ اور اس کے ارد گرد کے نواح کے لوگ ہیں۔ اب جو السید کی وائف ہے سارہ جوکا، وہ انڈین اوریجن امریکی مسلم ہے، جس سے السید کو مسلم کمیونٹی، ساؤتھ ایشین کمیونٹی، پاکستانیز بھی سپورٹ کر رہے ہیں، انڈینز بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسلم ووٹرز کے علاوہ ان کو جو ماڈریٹ جیوز ہیں، جیوش کمیونٹی، وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کی مہم میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لوگ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، عطیات لے رہے ہیں، اور ممدانی کی جیت کے بعد امریکہ بھر میں جو مسلم اور خاص کر جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے اس میں بہت نیا جوش ولولہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ جو عبدالسید کی رائز ہے وہ اسی مہم کا حصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی سوال کہ کیا عبدالسید جیت سکتے ہیں؟ دیکھیں جی سروے جتنے آ رہے ہیں ان میں سب سے آگے ہیں، مقابلہ سخت ہے، اور ان کی جو حریف ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مالی وسائل ہیں۔ تو ایک سوال جو میڈیا ان کے سامنے رکھ رہا ہے لوگوں کو ذرا ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کہ جو ان کی جو مذہبی شناخت ہے وہ ان کی انتخاب میں، الیکشن میں رکاوٹ ہے یا ان کے لیے ایک مائلیج ہے، کوئی بینیفٹ دے رہی ہے۔ لیکن السید خود کہتے ہیں کہ جی بینگ اے فیملی آف امیگرینٹس، بینگ اے مسلم، بینگ اے پروفیشنل، بینگ اے مڈل کلاس، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی پاور بن رہی ہیں، ان کی طاقت بن رہی ہے۔ تو اب ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ پھیل رہا ہے یہ صرف امریکہ تک نہیں ہے، یہ یورپ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو امیگرینٹس فیملیز ہیں ان کی رائز ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جا کے ادھر اپنی لائف بلڈ کی ہے، پروفیشنل ہے، اور وہ ایکویلٹی پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو زہران ممدانی کی کہانی اور عبدالسید کی رائز کی کہانی اور ان دونوں کے درمیان کیا مشترکات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
اب فیصلہ تو ہوگا اگست 4 کو کہ وہ ڈیموکریٹس کے جو ہے کینڈیڈیٹس بنتے ہیں یا نہیں، جو کہ یقینی طور پر بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ السید اپنی کمپین کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں امریکہ میں مستقبل کی سیاست پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔